أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں، مرد کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں، اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ تم کو ان کی بد دماغی کا احتمال ہو تو ان کو زبانی نصیحت کرو، اور ان کو ان کے لیٹنے کی جگہ میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر بہانہ مت ڈھونڈو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے رفعت اور عظمت والے ہیں، اور اگر تم اوپر والوں کو ان دونوں میاں بیوی میں کشاکش کا اندیشہ ہو تو تم لوگ ایک آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو مرد کے خاندان سے، اور ایک آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے بھیجو. اگر ان دونوں آدمیوں کو اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی میں اتفاق فرما دیں گے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور بڑے خبر والے ہیں. الرجال قوامون، ان آیات کے اندر مردوں کے عظمت کا بیان ہے. اس طریقے سے آگے اور دو قسم کی عورتوں کا تذکرہ ہے، اور خاوند بیوی میں اگر اتفاق پورا نہ رہے تو ان کے اتفاق کے طریقوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. بہرحال اس آیت کا شان نزول جو ہے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک صحابی اپنی بیوی پر کسی بات سے ناراض ہو گئے، اور ناراضگی کی وجہ سے ان کے منہ پر ایک تماچا مار دیا. تو صحابیہ نے اپنے والد سے شکایت کی، تو والد ان کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ نے حکم دے دیا کہ عورت خامن سے بدلہ لے لے، یعنی جیسے اس نے تماچا مارا یہ بھی مار لے. مگر ابھی وہ واپس جا ہی رہے تھے کہ تماچا ماریں گے تو ادھر آیات نازل ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا کہ یہ آیت آ گئی الرجال قوامون علی النساء، جس میں آخری درجہ میں مرد کے لیے عورت کی مار پیٹ کو بھی جائز قرار دے دیا گیا. یعنی اگر مرد نے عورت کو تماچا مار دیا ہے تو یہ اس کا حق تھا جی، اس وجہ سے اب انتقام نہیں لیا جا سکتا جی، اور قصاص لینے کی اجازت نہیں دی گئی. تو چنانچہ یہ آیات نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنا دیا، اور پہلا جو فیصلہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ بدلہ لے جا کر عورت، اس کو منسوخ فرما دیا کہ اس کو حق نہیں ہے بدلہ لینے کا یہ، کیونکہ مرد جو ہے وہ اس کا بڑا ہے. تو بہرحال اس آیت میں یہ فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے عورتوں پر قوام ہیں. اب قوام کا معنی عام طور پر اردو میں حاکم کیا جاتا ہے، کیونکہ اصل میں قوام یا قیم یا اس قسم کے الفاظ جو ہوتے ہیں نا عربی زبان میں، اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کام کا یا کسی نظام کا سنبھالنے والا ہو، ذمہ دار ہو، چلانے والا ہو.
تو اردو میں چونکہ یہ لفظ مختصر جو ہے حاکم کے معنی میں بنتا ہے، کیونکہ حاکم جو ہوتا ہے وہ کام نظام چلاتا ہے، ذمہ دار حاکم ہوتا ہے، سنبھالتا چلاتا ہے، وہی ہے، اس لیے معنی کیا جاتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ تو مراد یہ ہے جس طرح ملکی یا ریاستی نظام ہے، اس میں کوئی نہ کوئی سربراہ یا امیر یا حاکم کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ اس طرح جو گھریلو نظام ہے، عائلی نظام ہے، اس کو بھی چلانے کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت ہے، جی، جو وہ حاکم ہو، جی، اور وہ جس کے فیصلے چلیں۔ تو گھر کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، لہذا ان کے مقابلے میں اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو منتخب فرمایا کہ مرد ہی کیا ہے حاکم ہوں گے، قوام ہوں گے، نظام کو سنبھالنے والے ہوں گے، ان کی رائے چلے گی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دینے کی وجہ خود بیان فرما دی کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، پہلی وجہ یہ ہے، اور دوسرا بما انفقوا من اموالہم، دو سبب یہاں بیان فرما دیے کہ مردوں کو حاکم کیوں بنایا گیا، ان کو بڑا کیوں بنایا گیا گھر کا۔ تو پہلی وجہ یہی ہے کہ مردوں کو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، تو فضیلت شریعت میں بھی ظاہر باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنسبت عورتوں کے مردوں کو عقل زیادہ، علم و فہم، حسن تدبر، اس طرح قوت نظریہ، قوت عملیہ، قوت جسمانیہ، یہ تو عورتوں سے زیادہ ہی عطا کی۔ پھر مناصب بہت سارے جو عورتوں اس مناصب پر نہیں آ سکتی شریعت میں، لیکن مرد آ سکتا ہے، وہ نبوت ہے، امامت ہے، خلافت ہے، جی، تو اس وجہ سے کوئی عورت نبی نہیں بنی، ٹھیک ہے۔ اس طرح امامت اور خلافت کا معاملہ ہے، حکمرانی کا، یہ بھی شریعت میں عورت کو حکمران بنانا جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنے تمام امور کا سر بنا کس کو، عورت کو بنا دیا، یعنی حکمران بنا دیا، بادشاہ اور خلیفہ بنا دیا۔ یہ اس طرح وجوب جہاد ہے، یہ تو جہاد کے لیے عورت تو نہیں جا سکتی، مرد جاتا ہے۔ اس طرح جمعہ ہے، عیدین ہے، ان کا قائم کرنا ہے، اذان ہے، خطبہ ہے، جماعت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بھی مرد کی زیادہ ہیں۔ ایسے میراث کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ حصہ دیا ہے، اور اس طرح طلاق کا مالک بھی مرد ہے، ٹھیک ہے، نکاح کی مالکیت اس کے پاس ہے، جی، مرد طلاق دے سکتا ہے، عورتیں طلاق نہیں دے سکتی۔ اور اس طرح ایک مرد کئی بیویوں سے 4 تک نکاح کر سکتا ہے، اور عورت جو ہے وہ ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتی بجا وقت۔ اس طرح مرد جو ہے بلا نقصان نماز روزہ پورا کرتا ہے، لیکن عورت تو نہیں کر سکتی، اس کے حیض و نفاس کا زمانہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس طریقے سے ولادت وغیرہ کا سلسلہ ہے کہ عورتیں ہی بچے جنتی ہیں، مرد بچے نہیں جنتے۔ تو بہرحال اس قسم کے فضائل سارے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عنایت فرمایا، تو یعنی یہ ایسے فضائل ہیں جو خدا داد ہیں، جس میں مردوں کو کیا ہے کوئی اپنے کسب کا دخل نہیں ہے کہ یہ خود یہ اپنی مرضی سے یہ فضائل لے لے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت بخشی ہے۔ اور دوسری وجہ فوقیت کی یہ بیان فرمائی کہ مردوں نے عورتوں پر اپنے مالوں میں سے بہت کچھ خرچ کیا، مثلا عورتوں کا مہر دیا، پھر ان کے نان نفقے کا خرچے کا ذمہ اپنے سر لیا۔ تو بہرحال اس لحاظ سے تو مرد محسن ہے، اور ظاہر بات ہے جو محسن ہوتا اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے مردوں کے تابع اور محکوم بنا دیا۔ تو ظاہر عورتیں محکوم ہیں اور مرد حاکم ہیں، یہ خصوصیات ہیں۔ آگے فرمایا فالصالحات قانتات، عورتوں کی خصوصیات پہلے بیان فرمائیں، پھر اس کے بعد نافرمان اور عورتوں کو ادب سکھانے کا طریقہ بیان فرمایا، جی، تو فرمایا نیک عورتیں وہ ہیں جو قانتات ہوں، حافظات ہوں، جو وصف ہیں، 2 وصف ہیں۔ یہ نیک عورتیں وہ ہیں جو مرد کی اطاعت کو تسلیم کریں، اس کی حکم برداری کریں، ٹھیک ہے، اور دوسرا حافظات للغیب، مرد کے پیٹھ پیچھے اپنے عصمت کی اور اس طرح اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کریں۔ تو مراد یہ اپنے نفس و ناموس میں اور شوہر کے مال و متاع میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں، یہ معنی ہے حافظات۔ آگے فرمایا حافظات الغیب، آگے بما حافظ اللہ، مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کی وجہ سے، اللہ کی حفاظت کی وجہ سے حفاظت کرے۔ مطلب یہ کہ انسان کمزور ہے، انسان میں کمیاں بیشی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں، مردوں میں بھی ہیں، تو عورتیں حفاظت اپنی مال کی اور اپنی نفس کی تبھی کر سکیں گی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو۔ تو وہ اللہ توفیق دیتے ہیں، لیکن یہ قصد تو کریں
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اسی آیت کی تفسیر کے طور پر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ بہترین وہ عورت ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو خوش رہو، اور جب اس کو حکم دو تو وہ اطاعت کرے، اور جب تم غائب ہو تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے۔ تو یہ اچھی عورت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آگے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، نافرمان جو عورتیں ہوتی ہیں جی تو ان کو سکھانے کا یہ 4 مطلب یہ ہے سیڑھیاں ہیں وہ آ رہی ہیں۔ پہلا تو اس لیے فرمایا وہ عورتیں جن کی بد دماغی اور بدخوئی کا تم کو قوی احتمال ہو، تو پہلی صورت ہے فاعظوہن، جی تو ان کو کیا کرو، نصیحت کرو۔ لیکن پتہ اس طرح چلے گا کہ عورت مثلا کیسے وہ بدخوئی کرتی ہے، بد اخلاقی کرتی ہے، مثلا بات عورت جو ہے خامد کی بات کا سختی سے جواب دیتی ہے، یا خامد بلائے اپنے پاس تو وہ بلانے کی کچھ پرواہ نہیں کرتی ہے، تو بہرحال یہ لگتا ہے گویا وہ اپنے شوہر کے سر چڑھنے لگی ہے۔ تو بہرحال جب اس طرح کی باتیں محسوس ہوں تو ان کی ادب سکھانا، تنبیہ کرنا پہلا درجہ نصیحت ہے، سمجھانے کی کوشش کرے، نرمی سے سمجھاؤ۔ اور اگر سمجھانے کی نصیحت کرنے سے وہ باز نہیں آتی ہیں، اپنی موقع پہ ڈٹی ہوئی ہیں، تو پھر کیا تعدیب و تنبیہ کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کو بستروں اور خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، کہ جہاں سوتے ہیں مرد عورت کے ساتھ اس کو ساتھ نہ سوئیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ مکان سے الگ نہ کرو، صرف بستروں میں الگ کر دو۔ تو ہو سکتا ہے تمہاری بے توجہوں کی وجہ سے ان پر اثر پڑے اور ان کو اپنے کیا ہے کبھی حالت پر ندامت ہو جائے تو اپنی حالت ٹھیک کر لے۔ اور اگر وہ شریفانہ سزا تنبیہ سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، جی درجہ ہے ان کو کیا کریں، ماریں، لیکن مارنا ہے ضرباً غیر مبرح، مار بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو اس کی صورت یہی ہوتی ہے کہ اس طرح نہیں مارنا کہ اس کو زخمی کر دیا جائے یا اس کی کوئی ہڈی توڑ دی جائے جی، یا اس کے منہ پر مارا جائے، نہیں۔ بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے بس ایک مسواک کے ذریعے اس کو مار دو جی، تو بہرحال اس کے وجود پر کوئی نشان نہیں لگنا چاہیے، اس لیے وَاضْرِبُوهُنَّ کا یہ مطلب ہے معمولی سزا ہے۔ لیکن پھر بھی اس سزا کو پسند نہیں فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اجازت تو دی ہے کہ مارو وَاضْرِبُوهُنَّ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ شریف اور اچھے لوگ ایسی سزا نہیں دیں گے جی، تو مطلب شریف آدمی کا دل ہی نہیں کرے گا کہ وہ بیوی کو مارے جی، ہاں گھٹیا قسم کے لوگ جو یہ آخری درجے تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ آگے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک فرمان نقل فرمایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جائز تو ہے، مباح تو ہے، لیکن نہ مارنا افضل ہے، کوئی اور صورت نکالے ٹھیک کرنے کی۔ تو بہرحال معمولی مار پیٹ کی اجازت ہے، زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر ان ساری چیزوں سے معاملہ ٹھیک ہو جائے تو اچھا ہو گیا، لیکن اگر فرمایا فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیتی ہیں تو پھر ان کے اوپر اور راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہے جی، بڑا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر ان پہلی باتوں سے وہ تمہاری اطاعت شروع کر دیں جی، نصیحت کے ساتھ مان گئیں، یا مثلا ہجران مزاج کی وجہ سے مان گئیں، یا تھوڑی بہت مار سے مان گئی ہیں، اب ٹھیک ہو گئی ہیں، تو خواہ مخواہ فرمائے ان پر زیادتی کرنے کے لیے اور بہانے شانے تلاش نہ کیے جائیں، کیونکہ اگر تم بہانے بنا بنا کر مارو گے پچھلی بات خواہ مخواہ ذہن میں رکھ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والے ہیں نا، ان کو پتہ ہے وہ بلند ہیں، برتر ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس پر قادر ہیں کہ وہ ظالم مردوں سے مظلوم عورتوں کا بدلہ لیں، اور تمہیں اپنی عورتوں پر وہ قدرت بھی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ وہ علیاً کبیرہ ہے، وہ تو تمام عالم پر اس کو حاصل ہے۔ تو جب وہ باوجود اپنی بلندی کے اور کبریائی کے اور بلند شان کے تم سے نرمی کا معاملہ فرماتا ہے، تو تمہیں بھی اپنی عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور فرمایا جان لو جس قدر تم اپنے ماتاتوں پر قدرت رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تم پر قدرت رکھتے ہیں، تو اس لیے زیادتی کرو گے تو پھر ضرور سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ تو وہ معاملات تھے کہ گھر گھر میں معاملہ ٹھیک ہو جائے، عورت خاوند بیوی کے ذریعے سارا کچھ معاملہ ٹھیک ہو جائے، یہ تو وہ تھے۔ آخر میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، جی اگر مسلمانوں کو قرآن سے یہ معلوم ہو گیا کہ میاں بیوی آپس میں کیا ہے ان کا جھگڑا رہے گا
اور اکٹھے مل کے وہ آپس میں سلجھا نہیں سکتے، تو پھر اس کا طریقہ بتایا کہ ان کا فیصلہ کیا جائے کہ ایک حکم یعنی وہ آدمی جس کو فیصلے کی لیاقت ہو، مرد کے خاندان میں سے ہو، اور دوسرا حکم جو عورت کے خاندان میں سے ہو، اور وہ جا کر کیا ہے حالات وغیرہ معلوم کریں۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ کون غلط راستے پہ جا رہا ہے، مرد کی قصور ہے یا عورت کا قصور ہے، تو بہرحال دونوں کو سمجھائیں جی، سمجھا کر سچے دل سے اصلاح کرنا اگر منظور ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اندر کیا ہے موافقت فرما دیں گے، ان میں اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ اور آخر میں فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا۔ تو بہرحال یہ صورت ہے، خاندان کے دو آدمی جا کر کوشش کریں حالات معلوم کر کے اور صلح کرا دیں جی، تو اگر ان کی نیت صاف ہوئی نا حکمین کی، اور وہ دوسرے بھی بشرطے کہ ان کی باتوں پر عمل کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ موافقت بھی فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جاننے والے ہیں، خبر والے ہیں کہ اگر ان کی نیت ہی فاسد ہے جو فیصلہ کرنے گئے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے معاملہ نہیں سلجھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمیں اور عورتوں کو سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ہیں ان پر چلنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔